اللہ نے کہا تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو گئے. کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس لیے کہ پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے ندیاں بہنے لگتی ہیں، نہریں بہنے لگتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھروں کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے اور ان میں سے پانی رسنے لگتا ہے، بہنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کا کلام سن کر کے گر جاتے ہیں، پگھل جاتے ہیں. اے انسان، جب تو اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، جب تو اللہ کا باغی بن جاتا ہے تو تو پتھروں سے زیادہ تیرا دل کٹھور ہو جاتا ہے. اچھا، اللہ نے پتھر کا نام کیوں لیا؟ اللہ نے لوہے کا نام کیوں نہیں لیا؟ اللہ نے کوئلے کا نام کیوں نہیں لیا؟ کوئلہ بھی تو کٹھور ہوتا ہے، لوہا بھی تو کٹھور ہوتا ہے، تانبا بھی تو کٹھور ہوتا ہے. اللہ نے کسی اور میٹل کا نام کیوں نہیں لیا؟ اللہ نے پتھر کا نام کیوں لیا؟ علماء لکھتے ہیں کہ تانبے کو آگ میں ڈالا جائے تانبا پگھل سکتا ہے، پیتل پگھل سکتا ہے، لوہا پگھل سکتا ہے. پتھر اکلوتی چیز ہے جس کو جتنا بھی آگ میں ڈال دو وہ پگھلنے والا نہیں ہے. انسان کا دل جب کٹھور ہو جائے تو پھر وہ پگھل نہیں سکتا ہے. اب ذرا قرآن کریم کے 27ویں پارے کی اس آیت کو پھر سے آپ پڑھیے. الم یان للذین آمنوا، اے ایمان والو، اب نہیں تو کب وہ وقت آئے گا کہ تمہارا دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائے گا. تم توبہ کرو گے، تم اللہ سے معافی مانگو گے، تم اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاؤ گے، تم اللہ سے توبہ کرو گے. میرے پیارے بھائیو، یہ جلسہ ختم ہو جائے گا، آپ اپنے گھروں کو جائیں گے. اگر موقع ملے وضو بنا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لینا. جب تک فجر کی اذان نہ ہو جائے تہجد پڑھنے کا ٹائم باقی رہتا ہے. 8 رکعت نہ صحیح 2 رکعت پڑھ لینا، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد کچھ نہ بولنا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا اور پھر اپنے گناہوں کو یاد کرنا اور اللہ کی رحمت کو یاد کرنا. پھر اپنے گناہوں کو یاد کرنا اور اللہ کے عذاب کو یاد کرنا. ایک طرف اپنے گناہوں کو یاد کرنا اور ایک طرف اللہ کی رحمت کو یاد کرنا. صرف یاد کر کے اور سوچ کر کے اگر آپ کی آنکھوں سے 2-4 قطرے آنسو گر جائیں، او میرے پیارے بھائیوں، او میری پیاری ماں بہنوں، یہ آنسو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آ جائیں گے. یہ آنسو جو اللہ کے خوف سے بہنے والے ہوں گے، یہ آنسو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، اللہ کو 2 قطرے بہت زیادہ پسند ہیں. قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک اللہ کے خوف سے بہنے والا آنسوؤں کا قطرہ، وقطرۃ دم تہراق فی سبیل اللہ، اور ایک خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہتا ہے. او نوجوانوں، تم نے ماں کے سامنے آنسو بہایا ہوگا، تم نے باپ کے سامنے آنسو بہایا ہوگا، اسکول میں ایک ٹیچر کے سامنے تم کبھی رو دیے ہوگے. دنیا کے سامنے رونے والا ذلیل ہو سکتا ہے، اللہ کے سامنے رونے والا کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا ہے. او لوگوں، جب تم اللہ کے سامنے رونے لگو گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب قیامت کے دن 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اسپیشل سایہ دے گا، ان کو گرمی نہیں لگے گی، ان کو پسینہ نہیں ہوگا. ان 7 لوگوں میں ایک وہ بھی آدمی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے تنہائی میں اکیلے میں اللہ کو یاد کیا ہوگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں گے. ہمارا حال تو یہ ہے، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں تو بڑی عجیب نماز ہوتی ہے ہماری. کوئی داڑھی کھجا رہا ہے، کوئی کپڑا بنا رہا ہے، کسی کا دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے. اور وہ شاعر نے بڑی سچی بات کہی ہے، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز. ہماری نمازیں کہیں ہمارے منہ پر مار نہ دی جائیں. میرے پیارے بھائیوں، ہم تو نماز میں بھی کنسنٹریٹ نہیں کرتے، ہم نماز میں بھی فوکس نہیں کرتے، ہم نماز میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر نہیں ہوتے. ہمارے علاقے کے ایم ایل اے صاحب آ جائیں،
اور MLA صاحب ہم سے ملاقات کرنے کے لیے ہم چلے جائیں تو وہاں پورے پروٹوکول کے ساتھ جائیں گے، بڑے احترام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، MLA صاحب کی گستاخی نہ ہو جائے، MP صاحب آ جائیں کہیں ان کی گستاخی نہ جائے، چیف منسٹر صاحب آ جائیں کہیں ان کا اپمان نہ ہو جائے، PM صاحب آ جائیں کہیں ان کی انسلٹ نہ ہو جائے۔ او دنیا کے CM اور PM کا احترام کرنے والوں، او دنیا کے MP اور MLA کی عزت کرنے والوں، تم نماز جب پڑھتے ہو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، اپنے رب کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہو، ادب کے ساتھ کھڑے ہوا کرو، احترام کے ساتھ کھڑے ہوا کرو، اور یہ احساس کر کے کھڑے ہوا کرو کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ صحابہ کرام کی نمازوں کا کیسا حال تھا میرے ساتھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاش کی نماز پڑھ رہی ہیں، ان کا بھتیجا قاسم بن محمد اپنی بوا سے اپنی پھوپھی سے ملنے آتا ہے۔ حضرت عائشہ چاش کی نماز پڑھ رہی ہیں اور سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں، اور سورہ طور کی آیت کریمہ حضرت عائشہ کی زبان پر جاری ہے، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ اے اللہ تیرا احسان ہو گیا ہم پر، جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہاں جا کے جنتی یہ بولیں گے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، اے اللہ تیرا احسان ہو گیا ہم پر کہ تو نے ہم کو جہنم کی گرم ہواؤں سے بچا لیا، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اے اللہ تیرا کرم ہو گیا ہم پر، تو نے جہنم کی ہواؤں سے ہم کو بچا لیا۔ حضرت عائشہ اسی آیت کو پڑھتی چلی جا رہی ہیں اور روتی چلی جا رہی ہیں۔ ان کا بھتیجا بڑی دیر تک کھڑا رہا، پھر بازار چلا گیا، کچھ سودا سلف لینے چلا گیا، اور بہت دیر کے بعد واپس آیا۔ بیان کرتے ہیں قاسم بن محمد، میں جب بہت دیر کے بعد آیا میں نے سوچا میری پھوپھی نماز پڑھ چکی ہوں گی، مجھے جو مسئلہ تھا جو کام تھا میں کام سے گیا تھا، کیا دیکھتا ہوں بڑی دیر کے بعد جب میں اپنی پھوپھی کے گھر پہنچا میں کیا دیکھتا ہوں کہ پھوپھی جان اسی حالت میں کھڑی ہیں اور روتی چلی جا رہی ہیں اور پڑھتی چلی جا رہی ہیں فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ اے اللہ تو جنت میں، جب جنتی جنت میں جائیں گے کہیں گے اللہ تیرا احسان ہو گیا ہم پر، تو نے جہنم کی ہواؤں سے ہم کو بچا لیا۔ گویا حضرت عائشہ نماز کے اندر یہ آیت پڑھتی چلی جا رہی ہیں اور روتی چلی جا رہی ہیں اور اللہ سے دعا کرتی چلی جا رہی ہیں کہ اے اللہ ان خوش نصیب بندوں میں تو ہم کو بھی شامل کر دے۔ یہ نماز ہوتی تھی میرے پیارے ساتھیوں حضرت عائشہ کی، اور یہ نماز ہوتی تھی نبی کے صحابہ کی، اور ایک نماز ہماری ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ ہم تو نماز بھی ایک فارمیلٹی کی طرح پڑھ رہے ہیں، کھانا پوری کر رہے ہیں، کھانا پورتی کر رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم گئے ٹائم سے اور نماز پڑھ لی، ہمارا تو دل نماز میں بھی نہیں لگتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں وہ وقت کب آئے گا کہ ہمارا دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائے۔ رمضان کا مہینہ گزرا ہے، ہمیں سے بہت سارے لوگوں نے قرآن پڑھا ہوگا۔ رمضان جیسے ہی ختم ہوا قرآن کو ہم نے لپیٹ کے الماری کے سب سے اوپر والے کھانے میں ڈال دیا۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں مولانا صاحب قرآن بچے کے ہاتھ سے گر گیا تو کیا کفارہ دینا ہے؟ مولانا صاحب ہم چارپائی پر لیٹے ہیں قرآن نیچے ہے تو کہیں قرآن کی بے حرمتی تو نہیں ہو جائے گی؟ مولانا صاحب قرآن کی طرف پیر کر کے لیٹ جائیں تو قرآن کا اپمان تو نہیں ہو جائے گا؟ او قرآن کی عزت کرنے والوں، او قرآن کا احترام کرنے والوں، قرآن کا احترام صرف یہی تو نہیں ہے کہ اس کو الماری کے سب سے اوپر کھانے میں رکھا جائے، قرآن کا احترام تو یہی تو نہیں ہے، صرف یہی تو نہیں کہ اس کی طرف پیر نہ کیا جائے۔ ارے قرآن کا سب سے بڑا احترام یہ ہے کہ قرآن کو کھولا جائے، قرآن کو پڑھا جائے، صرف ایک مہینے کے لیے نہیں، قرآن کو 12 مہینے پڑھا جائے۔ قرآن اگر رمضان میں ڈیلی ایک پارہ پڑھتے تھے، عام دنوں میں ایک پارہ نہ پڑھ سکو، آدھا پارہ پڑھ لو، آدھا پارہ نہیں پڑھ سکتے پاؤ پارہ پڑھ لو، ایک مہینے میں قرآن نہیں ختم کر سکتے 2 مہینے میں قرآن ختم کر لو۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں اس قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لو، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ ہوگی، اللہ کی عدالت ہوگی اور اللہ کے نبی ہمارے خلاف کیس دائر کریں گے۔ کیا کیس ہوگا، کیا معاملہ ہوگا؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت دن اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اے اللہ میری قوم نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ دیا تھا، قرآن کو نہ پڑھتی تھی نہ قرآن کو سمجھتی تھی۔
قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے میرے پیارے ساتھی، یہی قرآن تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حرم سے گزر رہے تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ابھی اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ اللہ کے پیارے نبی حرم میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، حضرت عمر کے کانوں میں قرآن کی آیتیں پڑھی، ان کے دل میں خیال آیا ضرور یہ قرآن شاعری ہے، یہ پوئٹری ہے، یہ کویتا ہے، یہ کسی شاعر کی شاعری ہے۔ ابھی یہ خیال ان کے دماغ میں آیا تھا، اتنے میں اللہ کے نبی نے سورہ الحاقہ کی آیت پڑھ دی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ او دنیا والو، یہ قرآن کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، بلکہ تم لوگ بہت کم ایمان رکھتے ہو۔ جب یہ خیال رد ہو گیا، حضرت عمر نے کہا اچھا یہ قرآن شاعری نہیں ہے، یہ کسی جادوگر کا جادو ہے، اس کے اندر اتنا میجک، اتنا جادو کیوں ہے؟ یہ قرآن اپنی طرف کھینچ کیوں رہا ہے؟ اس کا مطلب کہ یہ جادو ہے۔ فوراً اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ اے میرے بندو، یہ قرآن کسی جادوگر کا جادو نہیں ہے، کسی کاہن کی کہانت نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن تو رب العالمین کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دل پر ایک چوٹ لگ گئی، قرآن نے ان کے دل پر چوٹ لگا دی، مگر ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ ایک دن تلوار لے کر کے نکلے اللہ کے رسول کا خاتمہ کرنے کے لیے، اللہ کے پیارے نبی کو قتل کرنے کے لیے۔ راستے میں ایک صحابی ملے، انہوں نے کہا اے عمر فاروق کہاں جا رہے ہو؟ کہا اسلام کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں، پیغمبر اسلام کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر کا یہ ارادہ دیکھ کر کے صحابی نے فوراً ان کا رخ پلٹا، کہا ارے پہلے اپنے بہن کے گھر جاؤ، تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے، تمہارے بہنوئی بھی اسلام لا چکے ہیں۔ حضرت عمر فوراً وہاں سے اپنی بہن کے گھر پہنچے، اور جب گھر پہنچے تو بہن بہنوئی گھر کے اندر قرآن پڑھ رہے تھے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، اور دونوں بہن بہنوئی قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، بہن نے اندر سے پوچھا کون؟ حضرت عمر نے کہا میں عمر۔ جلدی سے قرآن کو چھپایا گیا، دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، فوراً اپنی بہن کو مارنے لگے، بہنوئی کو مارنے لگے۔ وہ بہن جو کبھی عمر فاروق سے آنکھیں نہ ملایا کرتی تھی، بہن نے بڑے جذبے میں، بڑے جوش میں کہا اے عمر تمہیں جو کرنا ہے مرضی کر لو، اب اسلام ہمارے دلوں سے نکل نہیں سکتا، اب اسلام ہمارے دلوں میں پیوست ہو چکا ہے، اے عمر اب اسلام کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ حضرت عمر حیران رہ گئے، میری بہن کبھی مجھ سے غصے سے بات نہیں کرتی تھی، میرے جلال اور میرے غصے سے ڈرا کرتی تھی، اور میری بہن آج آنکھوں میں آنکھیں ملا کے مجھ سے باتیں کر رہی۔ حضرت عمر ڈھیلے پڑ گئے کہ اچھا وہ کلام جو تم پڑھ رہی تھی ذرا وہ کلام پڑھ کے مجھ کو سناؤ۔ قرآن نکالا گیا، سورہ طٰ کی آیتیں پڑھی گئیں، طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ اے نبی یہ قرآن آپ پر اس لیے تو نہیں اترا ہے کہ آپ پریشانیوں میں پڑ جائیں، اے نبی یہ قرآن تو یہ نصیحت ہے، یہ قرآن تو یاد دہانی ہے، یہ قرآن تو ریمائنڈر ہے ہر اس انسان کے لیے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ قرآن پڑھتا، قرآن کی آیتیں پڑھی گئی اور حضرت عمر فاروق کا دل نرم پڑتا چلا گیا۔ جب قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی، حضرت عمر نے کہا او میرے بہنوں سعید چلو میں بھی اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اس دین کو میں آنا چاہتا ہوں، میں بھی اس قرآن پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ اور وہی عمر جو اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی پلاننگ لے کر کے آئے تھے، وہاں سے جا کر کے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے اسلام لے آتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کا پاور۔ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ او دنیا والو، قرآن نے عمر بن خطاب کو تو بدل ڈالا، اور قرآن نے عمر بن خطاب جیسے انسان کو ایمان لانے پر مجبور کر دیا۔ او دنیا والو، تم اس قرآن کے اوپر کبھی ایمان لاؤ گے؟ یہ قرآن تمہارے دلوں کو کب نرم کرے گا؟ تمہارا دل اس قرآن کو سن کر کے کب پگھلے گا؟
اللہ کے نبی اپنے صحابی عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں اقرا علی القرآن، اے عبداللہ بن مسعود مجھ کو قرآن پڑھ کے سناؤ۔ اچھا، قرآن پڑھنے کا الگ مزہ ہے اور سننے کا الگ مزہ ہے۔ آج بھی حرمین کے جو امام ہیں، ائمہ ہیں، شیخ عبد الرحمن السدیس کی تلاوت آپ سنیے، آپ جھارکھنڈ میں بیٹھ کے تلاوت سنیں اور آپ ہیڈ فون لگا کر کے یا کار میں بیٹھ کر کے آپ تلاوت سنیں، آپ ایسا فیل کریں گے، ایسا محسوس کریں گے کہ آپ حرم میں پہنچے۔ شیخ سعود الشرین جب قرآن پڑھا کرتے تھے ایسا لگتا تھا انسان حرم میں پہنچ گیا۔ اور آج موجودہ ائمہ حرمین میں شیخ بدر ترکی جب قرآن پڑھتے ہیں، شیخ ماہر المعقلی جب قرآن پڑھتے ہیں، شیخ یاسر الدوسری جب قرآن پڑھتے ہیں، کیا لذت ہوتی ہے، دل کا کیا عالم ہوتا ہے۔ او لوگوں، کبھی اچھے اچھے قاریوں کی آواز میں قرآن بھی سنا کرو۔ او نوجوانوں، انسٹاگرام کی ریل سے فرصت مل جائے، ناچ گانوں سے اگر فرصت مل جائے، کبھی قرآن کی تلاوتوں کو بھی سن لیا کرو۔ اللہ کے پیارے نبی عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں اے عبداللہ میں قرآن سننا چاہتا ہوں۔ اچھا، عبداللہ بن مسعود جو تھے بڑے دبلے پتلے صاحب، سانولے رنگ کے تھے، دبلے پتلے صاحب، مگر نبی اکرم کے بڑے محبوب تھے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا میں آپ کی پرسنالٹی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا یہ میٹر نہیں کرتی ہے۔ آپ دنیا کی نظر میں بڑے اسمارٹ ہیں، بڑے ہینڈسم ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، جم جاتے ہیں، بڑی باڈی آپ کے پاس ہے، بڑے آپ کے سکس پیکس ہیں، بڑے آپ نے اپنے بازو بنا کے رکھے، بڑا اپنے جسم بنا کے رکھا ہے۔ اگر آپ کا ایمان صحیح نہیں، آپ کا عقیدہ صحیح نہیں، آپ کا کردار صحیح نہیں، اللہ تعالیٰ کی آپ کی کوئی ویلو نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہو لیات الرجل العظیم السمین، قیامت کے دن ایسے بھی لوگ آئیں گے بڑے بھاری بھرکم ہوں گے، بڑے موٹے ہوں گے، ما یزن عند اللہ جناح بعوضہ، اللہ تعالیٰ کے ترازو پر وہ مچھر کے پر کے برابر بھی ان کا وزن نہیں ہوگا، اتنے ہلکے ہوں گے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی ان کا وزن نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود بہت دبلے پتلے صاحب، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود مسواک توڑ رہے تھے اور ہوا میں ان کی دونوں پتلی پتلی ٹانگیں لہرا رہی تھی، صحابہ کرام دیکھ کے مذاق اڑا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی نے پوچھا تم لوگ ہنس کیوں رہے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کی نبی من دقت ساقی، ذرا دیکھیے عبداللہ بن مسعود کی ٹانگیں کتنی پتلی پتلی ہیں، ہوا میں ان کی ٹانگیں لہرا رہی ہیں، ہمیں دیکھ کر کے ہنسی آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا لہما اسقل علی المیزان من احد، او لوگو یہ عبداللہ بن مسعود کی پتلی پتلی ٹانگیں اللہ کے ترازو پر، میزان عمل پر، اللہ کے ترازو پر احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزندار ہوں گی۔ یہ تھے عبداللہ بن مسعود، دبلے پتلے تھے، سانولے رنگ کے تھے، لیکن بہت پیارا قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی ان سے کہتے ہیں اقرا علی القرآن، اے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ وعلیک انزل، یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر نازل ہوا ہے، یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے، اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، اے عبداللہ آج دوسرے کے منہ سے میں قرآن سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھنے لگے، فقرات علیہ سورۃ النساء، سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگے۔ عبداللہ قرآن پڑھتے چلے گئے، اللہ کے نبی سنتے چلے گئے۔ جب سورہ نساء کی آیت نمبر 31 یا 41، میں نمبر میں کنفیوز ہو رہا ہوں، شاید 41 نمبر کی آیت ہے، سورہ نساء کی 41 نمبر کی آیت پر جب عبداللہ بن مسعود پہنچے جو یہ آیت تھی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اے میرے نبی آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی آپ کے ساری امت کے اوپر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ جب اس آیت پر عبداللہ بن مسعود پہنچے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عبداللہ اب بس کر دو، اب بس کر دو، اب رک جاؤ۔ کہتے میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے پیارے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ آپ کے کندھے کے اوپر جو قیامت کے دن ذمہ داری ڈالی جائے گی، اس ذمہ داری کا احساس کر کے اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ او لوگو ہمارے اوپر بھی تو ذمہ داریاں ہیں، کوئی باپ ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بڑا بھائی ہے۔ او دنیا میں
باپ کی ذمہ داری نبھانے والے، اپنے آپ کو باپ کہنے والوں، تمہاری اولاد بھی بہت بڑی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچا کرو اپنی اولاد کے سلسلے میں تم اللہ سے ڈرتے ہو کہ نہیں ڈرتے ہو؟ اپنی اولاد کو تم دین کی تربیت دینے کے لیے کتنی محنت کرتے ہو، کتنا ٹائم نکالتے ہو؟ او میری پیاری ماں و بہنوں، اپنے بچوں کو پارکوں میں گھمانے کا تو ٹائم تمہارے پاس ہے، اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کا ٹائم تو تمہارے پاس ہے، اپنے بچوں کو دعائیں سکھانے کا ٹائم تم نکالتی ہو کہ نہیں نکالتی ہو؟ اپنی جوان ہونے والی بچیوں کو پردہ کرنے کی تلقین تم کرتی ہو کہ نہیں کرتی ہو؟ اپنی بچیوں کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنے کی تم کوشش کرتی ہو کہ نہیں کرتی ہو؟ او ماں او بہنوں، آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں آپ کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا خیال کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، جس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈالتا ہے ثم یموت، اور پھر وہ مر جاتا ہے وہو غاش لرعیتہ، اور وہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے مرتا ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اس انسان کے لیے جنت حرام ہو جائے۔ ذمہ داری بہت بڑی چیز ہے میرے ساتھ، جماعت کی ذمہ داری، مدرسے کی ذمہ داری، یہ ذمہ داریاں بھی بہت بھاری ہیں، بہت بڑی۔ آج جماعت کی ذمہ داریوں اور عہدوں کے لیے بڑی لڑائیاں ہوتی، بڑی بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی۔ آج جماعت کی ذمہ داریاں نبھانے والوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ ہم جب یہ خبریں سنتے ہیں، میں بھی کرناٹک میں تھا اور وہاں روزانہ چندہ کرنے والے سپرا آ رہے تھے، اور بہار اور جھارکھنڈ اور بنگال کے سپرا سب سے زیادہ آ رہے تھے۔ مجھ سے وہاں کرناٹک کے لوگوں نے، گلبرگہ کے لوگوں نے مجھ سے پوچھا مولانا اتنے زیادہ کیوں لوگ آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ میں نے کہا ہے بھائی مدرسے بہت۔ بیچ میں ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگ آئے بنگال کا دورہ کرنے کے لیے، جھارکھنڈ کا دورہ کرنے کے لیے، اور انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے مدرسے فرضی ہیں، فیک ہیں، اور زمین پر گراؤنڈ پر وہ مدرسہ نہیں ہے، لیکن چندہ وہ کرنے والا چندہ کر رہا ہے۔ اس سے امیج برباد ہوئی ان علماء کی جو بیچارے ایماندار ہیں، جو صحیح معنوں میں چندہ کر رہے ہیں مدرسوں کا۔ آج ان علماء کے اوپر بھی انگلی اٹھ رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب جماعت نے ایک سسٹم بنایا ہے، وہ سسٹم ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، ایمانداری والا ہونا چاہیے، اس سسٹم میں کوئی 420 نہیں ہونی چاہیے، تعلقات کی بنیاد پر کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، ایمانداری اور صداقت کی بنیاد پر کام ہونا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذمہ داری لے لینا کمال نہیں ہے، ذمہ داری کو نبھانا کمال ہے۔ حضرت عمر فاروق جیسا انسان، 22 لاکھ اسکوائر میل کے دائرے پر حکومت کرنے والا انسان، رات میں بستر پہ چین سے سوتے نہیں۔ حضرت عمر راتوں میں گشت لگاتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں اگر میری حکومت میں دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی جانور بھی مر گیا تو عمر کو ڈر ہے کہ اس کے بارے میں اس کو حساب دینا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذمہ داری کا احساس بھی انسان کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ الم یان للذین آمنوا، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ سمے نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کا ذکر اللہ کے کلام کو سن کر کے پگھل جائے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا مولانا ذرا قیامت پر بولیے گا، بہت دنوں سے آپ نے قیامت پہ نہیں بولا ہے۔ کیا بولیں گے قیامت پہ؟ تمام تقریریں موجود ہیں یوٹیوب پر، لوگ سن رہے ہیں، مگر اب قیامت پر بھی اور جہنم پر بھی باتیں کر کے کوئی بہت خاص فائدہ نہیں ہے۔ میرے پیارے حالات آپ دیکھیے، ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ صاحب جہاں میزائلوں کا اٹیک ہو رہا ہے، ایران اور اسرائیل میں جو جنگ چل رہی ہے، میرے پاس دبئی میں ہمارے ایک دوست رہتے ہیں، ان کا فون آیا کہ مولانا حالات بہت خراب ہیں، حالات اتنے خراب ہیں کہ موبائل پر فوراً میسج آتا ہے کہ میزائل کا حملہ ہونے والا ہے، جلدی سے کہیں آپ چھپ جائیے۔ اور لوگ ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں، اور بیچارے جو نوجوان لڑکے وہاں کام کر رہے ہیں ان کے ماں باپ انڈیا میں بڑے پریشان ہیں، ہمارا بچہ وہاں ہے، فلائٹیں نہیں چل رہی ہیں، کیا حالات ہیں۔ دنیا کا ایک میزائل کا حملہ کسی ملک کے لوگوں کو دہلا دیتا ہے، دنیا کا ایک معمولی سا زلزلہ انسان کو مجبور کر دیتا ہے۔ او لوگوں ذرا یاد کرو قیامت کے دن کا زلزلہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگا۔ ہزاروں لاکھوں میزائلوں کے ذریعے زمین میں بھوچال نہیں آئے گا جو قیامت کے دن کے زلزلے کی شکل میں آئے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب یہ پوری زمین ہلا
اطلاع دی جائے گی وہ اخرجتل ارض اسقالہا، وہ جھارکھنڈ میں کوئلہ نکالنے والوں، سونا نکالنے والوں، لوہا نکالنے والوں، تانبا نکالنے والوں، قیامت کے دن زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی، سارے میٹل نکال دے گی، سارے مائنز نکال دے گی۔ وہ اخرجت الارض اسقالہا، زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لہا، اور انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین قیامت کے دن بولے گی، زمین بتائے گی، زمین گواہی دے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، وہ اللہ کے حکم سے بتائے گی زمین کے اوپر کیا ہوا ہے۔ گناہ کرنے والوں، پاپ کرنے والوں، یہ بات یاد رکھو، پاپ چھپنے والا نہیں ہے۔ آج اگر کسی طریقے سے چھپ گیا تو کل سامنے آئے گا۔ کوئی کیمرہ ریکارڈ نہیں کرے گا، زمین ریکارڈ کرے گی۔ کوئی ریکارڈ نہیں کرے گا، تیرے کان، تیری آنکھیں ریکارڈ کریں گی، اور کان تیرے خلاف گواہی دے گا، آنکھیں تیرے خلاف گواہی۔